حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کہ حق تعالیٰ شانو اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ کس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انعام و احسان ہے کہ روزے کی برکت سے اسے پہلے کھانے کو جس کو سحری کہتے ہیں امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دی ہے، اور اس میں بھی مسلمانوں کو اجر دیا جاتا ہے۔ بہت سی حدیث میں سحر کھانے کی فضیلت اور اجر کا ذکر ہے۔ علامہ عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے 17 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی فضیلت کی احادیث نقل کی ہے اور اس کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ بہت سے لوگ کاہلی اور سستی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور وہ بھی اس کے ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزے میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے تھے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت میں اور سرید میں اور سحری کھانے میں۔ اس حدیث میں جماعت سے عام مراد ہے نماز کی جماعت اور ہر وہ کام جس کو مسلمانوں کی جماعت مل کر کرے۔ اللہ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے، اور سرید گوشت میں پکی ہوئی روٹی کہلاتی ہے جو نہایت ہی لذیذ کھانا ہوتا ہے۔ تیسرے، سحری۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحر کھلانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ سحری کھا کر روزے پر قوت حاصل کرو اور دوپہر کو سو کر اخیر شب کے اٹھنے پر مدد چاہا کرو۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت میں حاضر ہوا کہ آپ سحری نوش فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو ہرگز مت چھوڑنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی روایات میں سحر کی ترکیب فرمائی ہے، حتیٰ کہ ارشاد ہے کہ اور کچھ نہ ہو تو ایک چھوارا ہی کھا لے یا پھر ایک گھونٹ پانی ہی پی لے، اس لیے کہ روزے داروں کو اس میں بہت زیادہ ثواب کا ذکر آیا ہے۔ اپنی راحت اور نفع اور مفت کے ثواب کو ہرگز مت ٹھکرانا۔ سحر ضرور کھانا، مگر اتنا ضروری ہے کہ اتنا کم نہ کھاوے کہ آپ کو زخم محسوس ہونے لگے، اور نہ اتنا زیادہ کھایا جائے کہ آپ کا پیٹ خراب ہو جائے۔ یہ اسی لیے متعدد احادیث میں یہ بھی فرمایا ہے کہ سحری کھاؤ چاہے ایک چھوارا یا ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو۔ سحری کھانے سے قوت حاصل ہوتی ہے، عبادت میں دل لگتا ہے، اور شدت بھوک کی وجہ سے اکثر بدحلقی بھی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے سحری کھانے کو کہا گیا ہے۔ اور سحری کھانے کی بدولت دعا کی توفیق بھی مل جاتی ہے اور اس میں ذکر کی توفیق بھی ہو جاتی ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ علماء کی اس حدیث کی شرح میں چند اقوال ہیں۔ اول یہ کہ اسے وہ شخص مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر مال حرام سے افطار کرتا ہے کہ جتنا ثواب روزے کا ہوا تھا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہو گیا، اور دن بھر بھوکا رہنے کے سوا اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ دوسرا یہ کہ وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں بھی مبتلا رہتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ روزے کے اندر گناہ وغیرہ سے احتراز ہرگز نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات جامع ہوتے ہیں، سب صورتیں اسی میں داخل ہیں۔ اس کے علاوہ سبھی اسی طرح جاگنے کا حال ہے کہ رات بھر شب بیداری کی مگر تھوڑی سی غیبت کر لی یا کوئی اور حماقت کر ڈالی تو وہ سارا جاگنا بیکار ہو گیا۔ مثلا صبح کی نماز قضا کر دی یا محض ریا اور شہرت کے لیے جاگا تو وہ بیکار ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ڈال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈال سے اپنی حفاظت کرتا ہے اسی طرح روزہ سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے، دوسری روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے، ان دونوں روایتوں میں اس طرح اور بھی متعدد روایات میں روزے میں اس قسم کے امور سے بچنے کی تاکید آئی ہے کہ روزے کو گویا ضائع کر دینا اس کو قرار دیا جاتا ہے۔ ہمارے اس زمانے میں روزے کے کاٹنے کے مشکلیں اس کو قرار دیا جاتا ہے، یعنی کہ روزے میں تیری میری باتیں شروع کر دی جاتی ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ان حضرات کے نزدیک ایسے ہیں جیسے کہ کھانا پینا وغیرہ سب روزے کو توڑنے والی اشیاء ہیں۔ جمہور کے نزدیک اگرچہ روزہ ٹوٹتا نہیں مگر روزے کے برکات جاتے رہتے ہیں، تو کسی کو بھی اسے انکار نہیں ہے۔ مشاہیر نے روزے کے دام میں 6 امور تحریر فرمائے ہیں کہ روزے دار کو ان کا اہتمام ضروری ہے۔ اول، نگاہ کی حفاظت کریں کہ کسی بے محل جگہ پر نہ پڑے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے۔ پھر اجنبی کا تو کیا ہی ذکر ہے، اسی طرح کسی اور لہو لعب وغیرہ ناجائز جگہ نہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ رہے، حق تعالیٰ اس کو ایسا نورانی ایمان نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت اور لذت قلب میں محسوس کرتا ہے۔ صوفیہ بے محل کی تفسیر یہ کی ہے کہ ہر ایسی چیز کا دیکھنا اس میں داخل ہے جو دل کو حق تعالیٰ سے ہٹا کر کسی دوسری طرف متوجہ کر دے۔ دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے۔ جھوٹ، چغل خوری، لغو بکواس، غیبت، بدگوئی اور بد کلامی، جھگڑا وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہے۔ بہاری شریف کی روایت میں ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈال ہے، اس لیے روزے دار کو چاہیے زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات، مثلاً تمسر یعنی کسی کا مذاق اڑانا یا جھگڑا وغیرہ نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا جگڑنے لگے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، یعنی دوسرے کی ابتدا کرنے پر بھی اسے نہ الجھے، اور اگر وہ سمجھنے والا ہو تو اس کو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے۔ اگر وہ بیوقوف نہ سمجھ سکے تو اپنے دل کو سمجھا دے کہ تیرا روزہ ہے۔ تجھے ایسے لغویات کو جواب دینا مناسب نہیں۔ بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی احتراز ضروری ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا۔ روزے میں اس سے شدت سے بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی، ہلاکت کے قریب وہ پہنچ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور ان دونوں کو اس میں قے کرنے کا حکم فرمایا۔ دونوں نے قے کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون اس میں نکلا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حق تعالیٰ کی حلال روزی سے تو روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا کہ دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہیں۔ اس حدیث میں ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ دونوں عورتیں روزے کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئی۔ اسی طرح اور بھی گناہوں کا حال ہے، اور تجربہ اس کی تائید کرتا ہے کہ روزے میں اکثر متقی لوگوں پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا اور فاسق لوگوں کو اکثر بری حالت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر یہ چاہیں کہ روزہ نہ لگے تب بھی اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ گناہوں سے اس حالت میں احتراز کریں، بالخصوص غیبت سے، جس کو لوگوں نے روزہ کاٹنے کا مشغلہ تجویز کر رکھا ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں غیبت کو اپنے بھائی کے مردار گوشت سے تعبیر فرمایا ہے، اور احادیث میں بھی یہ کثرت سے اس قسم کے واقعات ارشاد فرمائے گئے ہیں، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی بھی غیبت کی گئی اس کا حقیقتاً گوشت کھایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ دانتوں میں حلال کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے تو آج گوشت چکھا بھی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں شخص کا گوشت تمہارے دانتوں کو لگ رہا ہے، معلوم ہوا کہ ان کی غیبت کی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حفظ میں رکھے کہ ہم لوگ اس سے بھی بہت ہی زیادہ غافل ہیں۔ عوام کا تو ذکر ہی نہیں، حواس مبتلا ہے، ان لوگوں کو چھوڑ کر دنیا دار کہلاتے ہیں۔ دینداری کی مجالس بھی بالعموم اس سے کم حالی ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اکثر اس کو غیبت بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ غیبت کیا چیز ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کی پس پشت ایسی بات کرنی جو اسے ناگوار ہو۔ سائل نے پوچھا اگر اس میں واقعتاً وہ بات موجود ہو جو کہی گئی تھی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ہی تو غیبت ہے، اگر واقعتاً موجود نہ ہو تو تب تو پھر بہتان ہے۔
ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، ایک کو لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے، دوسرے کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے سود کے 70 سے زیادہ باب ہیں، سب سے سہل اور ہلکا درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، اور 1 درہم سود کا 35 زنا سے زیادہ سخت ہے، اور بدترین سود اور سب سے زیادہ خبیث ترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے۔ احادیث میں غیبت اور مسلمان کی آبرو ریزی پر سخت سے سخت وعیدیں آئی ہے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس بلا سے محفوظ فرمائے۔ تیسری چیز جس کا روزے دار کو اہتمام ضروری ہے وہ کان کی حفاظت ہے۔ ہر مکروہ چیز سے جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے، اس کی طرف کان لگا کر اور سننا بھی ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے کہ غیبت کا کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہے۔ چوتھی چیز باقی اعضاء بدن مثلا ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے سے، پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے روکنا، اور اسی طرح اور باقی اعضاء بدن کا اسی طرح پیٹ کا افطار کے وقت مشتبہ چیز سے محفوظ رکھنا۔ جو شخص روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے اس کا حال اس شخص کا ہے کہ کسی مرض کے لیے دعا کرتا ہے مگر اس میں تھوڑا سا سنکھیا بھی ملا لیتا ہے کہ اس مرض کے لیے تو وہ دوا مفید ہو جائے گی مگر یہ زہر ساتھ ہی ہلاک بھی کر دے گا۔ 5ویں چیز افطار کے وقت حلال مال سے بھی زیادہ اتنا کھانا ہے کہ شکم سیر ہو جائے، اس لیے کہ روزے کی غرض سے فوت ہو جاتی ہے۔ مخصوص روزے سے قوت شہوانی اور بیماریاں کا کم کرنا ہے اور قوت نورانی اور ملکیہ کا بڑھانا ہے۔ 11 مہینے تک بہت کچھ کھایا ہے، اگر 1 مہینے اس میں کچھ کمی ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ مگر ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ افطار کے وقت تلافی مفاد میں اور سحر کے وقت حفظ مات قدم میں اتنی زیادہ مقدار کھا لیتے ہیں کہ بغیر رمضان کے اور بغیر روزے کی حالت کے اتنی مقدار کھانے کی نوبت بھی نہیں آتی ہے۔ رمضان المبارک بھی ہم لوگوں کے لیے حویت کا کام دیتا ہے۔ علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ روزے کی غرض یعنی قہر ابلیس اور شہوت نفسانیہ کا توڑنا کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اگر آدمی افطار کے وقت اس مقدار کی تلافی کر لے جو فوت ہوئی۔ حقیقتاً ہم لوگ بجز اس کے کہ اپنے کھانے کے اوقات بدل دیتے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں کرتے ہیں ہم، بلکہ اور زیادتی مختلف انواع کی جاتی ہیں جو بغیر رمضان کے میسر ہی نہیں ہوتی ہیں۔ لوگوں کی عادت کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ عمدہ اشیاء اور رمضان کے لیے رکھتے ہیں، اور نفس دن بھر کے فاقے کے بعد جب ان پر پڑتا ہے تو خوب زیادہ سیر ہو کر کھاتا ہے، تو بجائے قوت شہوانیہ کے ضعیف ہونے کے اور بھڑک اٹھتی ہے اور جوش میں آ جاتی ہے اور مقصد کے خلاف ہو جاتا ہے۔ روزے کے اندر مختلف اغراض اور فوائد اور اس کے مشروع ہونے سے مختلف منافع مقصود ہے، وہ سب جب ہی حاصل ہو سکتے ہیں جب کچھ بھوکا بھی رہے۔ بڑا نفع تو یہی ہے جو معلوم ہو چکا ہے، یعنی کہ شہوتوں کو توڑنا۔ یہ بھی اس پر موقوف ہے کہ کچھ وقت بھوک کی حالت میں گزرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے کہ شیطان آدمی کے بدن میں خون کی طرح چلتا ہے، اس کے راستوں کو بھوک سے بند کرو۔ تمام اعضاء کا سیر ہونا نفس کے بھوکا رہنے پر موقوف ہے۔ جب نفس بھوکا رہتا ہے تو تمام اعضاء سیر رہتے ہیں، اور جب نفس سیر ہو جاتا ہے تو تمام اعضاء بھوکے رہتے ہیں۔ دوسری عرض روزے سے فقراء کے ساتھ تشبہ اور ان کے حال پر نظر ہے، وہ بھی جب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب سحر میں معدے کو دودھ جلیبی سے اتنا نہ بل لے کہ شام تک بھوک ہی نہ لگے۔ فقراء کے ساتھ مشابہت بھی ہو سکتی ہے جب کچھ وقت بھوک کی بےتابی کا بھی گزرے۔ بشیر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص گئے، وہ سردی میں کانپ رہے تھے اور کپڑے پاس رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ وقت کپڑے نکالنے کا ہے؟ فرمایا کہ فقراء بہت ہیں اور مجھ میں ان کی ہمدردی کی طاقت نہیں، اتنی ہمدردی کر لوں کہ میں بھی ان جیسا ہو جاؤں۔ اب فرمایا یہ گیا ہے کہ سحر میں کھانے کی اتنی زیادتی نہ کریں، اس سے بھوک کی کچھ تلخی محسوس ہو تاکہ زیادتی ثواب کا سبب ہو اور مساکین فقراء پر ترس آ سکے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی برتن کا بننا اس قدر ناپسند نہیں ہے جتنا کہ پیٹ کا پر ہونا ناپسند ہے۔
ایک جگہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے کہ آدمی کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جن سے کمر سیدھی رہے۔ اگر کوئی شخص بالکل کھانے پر تل جائے تو اسے زیادہ نہیں کہ ایک تہائی پیٹ کھانے کے لیے رکھے، ایک تہائی پینے کے لیے اور ایک تہائی خالی۔ اور کوئی تو بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کئی روز تک مسلسل لگاتار روزہ رکھتے رہتے تھے کہ درمیان میں کچھ بھی نوش نہیں فرماتے تھے۔ میں نے آقا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ سرا کو پورے رمضان المبارک دیکھا ہے کہ افطار سحر دونوں وقت کی مقدار تقریباً 1.5 چپاتی سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ کوئی خادم عرض بھی کرتا تو فرماتے کہ بھوک نہیں ہوتی، دوستوں کے خیال سے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ اور اس سے بڑھ کر حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی سنا ہے کہ کئی دن تک مسلسل ایسے گزر جاتے تھے کہ تمام شب کی مقدار سحر و افطار بے دودھ کی چائے کہ کچھ گھونٹ کے سوا کچھ نہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت کے مخلص خادم حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب مدظلہ نے لجاجت سے عرض کیا کہ ذاپ بہت ہو جائے گا، حضرت کچھ تناہل ہی فرما لیتے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ جنت کا لطف مجھے حاصل ہو رہا ہے۔ حق تعالیٰ ہم سیاہ کاروں کو بھی ان پاک ہستیوں کا اتباع نصیب فرما دے، آمین۔ چھٹی چیز جس کا لحاظ روزے دار کے لیے ضروری فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ روزے کے بعد اسے ڈرتے رہنا بھی ضروری ہے کہ نامعلوم یہ روزہ قابل قبول ہے یا نہیں، اور اسی طرح ہر عبادت کے ختم ہونے پر کہ نامعلوم کوئی لغزش جس کی طرف التفات بھی نہیں ہوتا ایسی تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے یہ ہمارے منہ پر مار دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں، یہ قرآن پاک ان کو لعنت کرتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے کہ قیامت میں جن لوگوں کا اولین ویلے میں یہ فیصلہ ہوگا ان کے منجملہ ایک شہید ہوگا جس کو بلایا جائے گا، اور اللہ کے جو انعام دنیا میں اس پر ہوئے تھے وہ اس کو جتائے جائیں گے، وہ ان نعمتوں کا اقرار بھی کرے گا۔ اس کے بعد اسے پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں میں کیا حق ادائیگی کی؟ وہ عرض کرے گا کہ تیرے راستے میں قتال کیا حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا۔ ارشاد ہوگا کہ یہ جھوٹ ہے، بلکہ قتال اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں۔ کہاں جا چکا؟ اس کے بعد حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ ایسے ہی ایک عالم بلایا جائے گا، اس کو بھی اسی طرح سے اللہ کے انعامات جتلا کر پوچھا جائے گا کہ ان انعامات کے بدلے میں کیا کارگزاری ہوئی۔ ورز کرے گا کہ علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کی خاطر تلاوت کی۔ ارشاد ہوگا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگ علامہ کہیں۔ کہاں جا چکا؟ اس کو بھی حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک دولت مند کو بھی بلایا جائے گا، اس سے انعامات الہی شمار کرانے اور اقرار لینے کے بعد پوچھا جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کوئی خیر کا راستہ نہیں چھوڑا جس میں نے کچھ خرچ نہ کیا ہو۔ ارشاد ہوگا جھوٹ ہے، یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگ تمہیں صحیح کہیں۔ کہاں جا چکا؟ اس کو بھی حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ یہ سب بدنیتی کے ثمرات ہیں۔ اس قسم کی اور بھی بہت سارے واقعات احادیث میں مذکور ہیں، اسی لیے روزے دار کو اپنی نیت کی حفاظت کے ساتھ اسے بھی ہر وقت حفاظت میں رکھنا چاہیے اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا کا سبب بنا لے۔ مگر ساتھ ہی امر بھی قابل لحاظ ہے کہ اپنے عمل کو قابل قبول نہ سمجھنا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لطف کرم پر نگاہ بھی رکھنا۔ اس کے لطف کے انداز تو بالکل نرالے ہیں، معصیت پر بھی کبھی ثواب دے دیتے ہیں تو پھر کوتاہی کا عمل تو کیا ہی ذکر ہے۔ یہ چیزیں عام صلح کے لیے ضروری بتلائی جاتی ہیں۔ حفاظ اور مقربین کے لیے ان کے ساتھ ایک ساتویں چیز کا بھی اضافہ فرماتے ہیں کہ دل کو اللہ کے سوا کسی بھی چیز کی طرف متوجہ نہ ہونے دے، حتیٰ کہ روزوں کی حالت میں اس کا خیال اور تدبیر کے افطار کے لیے کوئی چیز ہے یا نہیں یہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ بعض مشاہد نے لکھا ہے کہ روزے میں شام کو افطار کے لیے کسی چیز کے حاصل کرنے کا قصد بھی عطا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے رزق پر اعتماد کی کمی ہے۔
مفسرین نے لکھا ہے کہ کتب علیکم الصیام میں آدمی کے ہر جزو پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ پس زبان کا روزہ جھوٹ وغیرہ سے بچنا ہے، اور کان کا روزہ ناجائز چیزوں کے سننے سے احتراز ہے، آنکھ کا روزہ لہو لعب کی چیزوں سے احتراز ہے، اور ایسے ہی باقی اضاحتہ کے نفس کا روزہ حرص و شہوتوں سے بچنا ہے، دل کا روزہ حب دنیا سے حالی رکھنا ہے، روح کا روزہ آخرت کی لذتوں سے بھی احتراز، اور سر حاس کا روز غیر اللہ کے وجود سے بھی احتراز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، جو شخص قصداً بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کو افطار کر دے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے، اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ بعض علماء کا کہنا ہے، جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی ہے، ان حضرات کا کہنا ہے کہ اس حدیث کی بنا پر یہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے کو بلا وجہ کھو دیا، اس کی قضا ہو ہی نہیں سکتی، چاہے عمر بھر کے روزے رکھتا رہے۔ مگر جمہور فقہا کے نزدیک اگر رمضان کا روزہ رکھا ہی نہیں تو ایک روزے کے بدلے ایک روزے سے قضا ہو جائے گی، اور اگر روزہ رکھ کر توڑ دیا تو قضا کے ایک روزے کے علاوہ 2 مہینے کے روزے کفارے کے ادا کرنے سے فرض ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ البتہ وہ برکت اور فضیلت جو رمضان المبارک کے ہے وہ ہاتھ ہی نہیں آ سکتی ہے، اور اس حدیث پاک کا مطلب یہی ہے کہ وہ برکت ہاتھ نہیں آ سکتی جو رمضان شریف میں روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ اسی حالت میں ہے کہ بعد میں قضا بھی کرے، اور اگر سیرے سے رکھے ہی نہیں، جیسا کہ اس زمانے کے بعض فساق کی حالت ہے، تو اس کی گمراہی کا کیا پوچھنا۔ روزے کے ارکان اسلام سے ایک رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے اول توحید رسالت کا اقرار، اس کے بعد اسلام کے چاروں مشہور رکن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اتنے مسلمان ہیں جو مردم شماری میں مسلمان شمار ہوتے ہیں، لیکن ان 5 میں سے ایک کی بھی کرنے والے نہیں۔ سرکاری کاغذات میں وہ مسلمان لکھے جائیں گے، مگر اللہ کی فہرست میں وہ مسلمان شمار نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اسلام کی بنیاد 3 چیز پر ہے: کلمہ شہادت، نماز اور روزہ۔ جو شخص ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دے وہ کافر ہے، اس کا خون کر دینا حلال ہے۔ علماء کرام نے ان جیسی روایات کو انکار کے ساتھ مقید کیا ہو یا کوئی طویل فرمائی ہو، مگر ان سے انکار ہرگز نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات ایسے لوگوں کے بارے میں سخت سے سخت وارد ہوئے ہیں۔ فرائض کے ادا کرنے میں کوتاہی کرنے والے کو اللہ کے قہر سے بہت ہی زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، کہ موت سے کسی کو چارہ نہیں، دنیا کی عیش و عشرت بہت جلد چھوٹنے والی چیز ہے، کارآمد چیز صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ بہت سے جاہل تو اتنے ہی پر کفایت کرتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے، لیکن بہت سے بددین زبان سے بھی اس قسم کے الفاظات بک دیتے ہیں جو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ مثلاً روزہ وہ رکھے جس کے گھر کھانے کو نہ ہو، یا ہمیں بھوکا مارنے سے اللہ کو کیا مل جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے الفاظ سے بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور بہت غور و اہتمام سے ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات کا تبصر اور مذاق اڑانا بھی کفر کا سبب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص عمر بھر نماز نہ پڑھے، کبھی بھی روزہ نہ رکھے، اسی طرح اور کوئی قرض ادا نہ کرے، بشرط یہ کہ اس کا منکر نہ ہو، وہ کافر نہیں۔ جس فرض کو ادا نہیں کرتا اس کا گناہ ہوتا ہے، اور جو مال ادا کرتا ہے اور جو وہ مال کرتا ہے اس کا اجر اسے ملتا ہے، لیکن دین کی کسی ادنا سے ادنا بات کا تمسر بھی کفر ہے، جسے اور بھی تمام عمر کے نماز، روزہ، نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ قابل لحاظ امر ہے، اس لیے روزے کے متعلق بھی کوئی ایسا لفظ ہرگز ہرگز نہ کہے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جانے انجانے میں ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں سنت رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سے، ہماری اولادوں سے، آنے والی نسلوں سے ایسے کام لے کہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ آمین ثم آمین۔